अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि मौलाना साहब जो है वो दुआ से आगाज़ करें। जी मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आमीन। इंशाअल्लाहुल करीम हम जो हमसे अल्फाज अदा होते हैं हुरूफ शफ़विय्या, उनकी पिक्चर्स भी देखेंगे और साथ इंशाअल्लाहुल करीम उनके मुतल्लिक़ मखारिज के जो सिफ़ात के जो मामलात हैं वो भी सीखेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। हुरूफ शफ़विय्या जो हैं ये 4 लेटर्स हैं और ये होंठों से अदा होते हैं। इंशाअल्लाह करीम हम हुरूफ शफ़विय्या के हवाले से पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंशाअल्लाहुल करीम हुरूफ मद्दा के हवाले से दुराई करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल करीम फिर हम जो है वो दीगर असबाब की भी दुराई करते रहेंगे। इनकी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट टाइम पे आपने जो है वो हुरूफ मद्दा की पहचान बतानी है। जो होंठों से अदा होने वाले हुरूफ हैं वो 4 हैं। आ है, बा है, मीम है और वा ऊ है। ये पहले से आपको बता दिया गया है एक सबक के अंदर, लेकिन दोबारा इनके क्योंकि पिक्चर और स्लाइड तैयार की गई हैं तो उन स्लाइड सीरीज की मशक करते हैं इंशाअल्लाह करीम। मौलाना साहब जी, सिर्फ़ एक दफ़ा फ़ा अगर का मखरज है। पिछला जो हमने पढ़ा है, अगर उन स्लाइड्स पे खाली एक नज़र उनको बता दिया जाए, ताकि अगर कोई नया आया है तो उनको इसके बारे में जो हमें पता चल जाए कि हमने ये सबक जो है ये पढ़ लिए हैं। मैं सिर्फ़ एक-एक दफ़ा जी, ये इससे स्लाइड पहले आगे चला हमने देता हूँ। जी, इससे पहले हमने जो टोटल हरूफ हैं इनके मुतालिक पढ़ा। हरूफ मुस्तालिया के मुतालिक हमने सीखा है कि हरूफ मुस्तालिया को कैसे पढ़ते हैं, ये कितने हैं। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं और हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। उसके बाद हमने हरूफ सफ़िरिया के मुतालिक सीखा कि हरूफ सफ़िरिया कितने हैं, तो ये 3 लेटर्स हैं और ये विसल साउंड से प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद हमने ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकत के मुतालिक पढ़ा। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को मारूफ पढ़ते हैं, बगैर खींचे बगैर झटका दिए, ज़बर को मुंह खोल के, ज़ेर को आवाज़ गिरा के और पेश को मुंह गोल करके पढ़ते हैं, यानी होंठों को गोल करके पढ़ते हैं। इसी तरह अलिफ पर जब भी कोई हरकत आएगी वो हमज़ा बन जाएगा। ये एक रूल, अलिफ पर कोई जब भी कोई हरकत आएगी तो वो हमज़ा बन जाएगा। उसके बाद हमने 2 हरकत के मुतालिक पढ़ा, यानी तनवीन के मुतालिक। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इसके बाद हमने चंद लेटर्स पढ़े थे जो करीब उस साउथ थे, यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ थे। वो भी एक ही लेसन के अंदर जमा कर दिए गए हैं कि वो लेसन कौन से हैं। तो वो अल्फ़ा लेटर्स कौन से हैं उन्हें तवज्जो से देख लीजिए। टोटल 16 लेटर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वो आएंगे। टोटल 16 लेटर्स हैं जो करीब उस साउथ हैं, मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ हैं। तो उनके मुतालिक हमने सीखा। उसके बाद हमने हरूफ मद्दा और लीन के मुतालिक सीखा। हरूफ मद्दा जो हैं वो 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इसकी जो एग्जाम्पल ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अलिफ से पहले आए तो अलिफ मद्दा, वाव से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा। तो ये हरूफ मद्दा को दराज करते हैं, यानी 2 हरकत के बराबर, यानी एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। और हरूफ लीन के मुतालिक उसके बाद पढ़ा हमने कि हरूफ लीन 2 हैं, अलिफ और सॉरी वाव और या। वाव लीन और या लीन। वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वाव लीन होगा, या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो या लीन होगा। उसके बाद हमने हरूफ मद्दा की जो है वो प्रैक्टिस करनी है इंशाअल्लाह करीम आज, और पहचान करनी है कि हरूफ मद्दा को कैसे पढ़ते हैं और इनकी कुरान पाक में कैसे शनाख्त की जाए कि कहाँ कहाँ हरूफ मद्दा है, कहाँ कहाँ लीन है। खड़ी हरकत के मुतालिक भी हमने पढ़ा कि खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम कायम होती हैं और खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है।
یعنی 2 حرکات کے برابر کھڑی حرکات کو دراز کرنا ہوتا ہے. اس کے متعلق بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کے بعد یہ سلائڈ آپ کے جو سامنے ہے یہ مخارج کی سلائڈ ہے. پورے فیس میں کون سے لیٹر کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ مخارج یہاں بتائے جا رہے ہیں. لیکن آج ہم کیونکہ حروف شفویہ کے متعلق پڑھیں گے تو حروف شفویہ میں فا سب سے پہلے آتا ہے. اور فا جو ہے وہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ اب سلائڈ میں شو بھی ہو رہا ہے کہ اوپر کے دانت نچلے ہونٹ کے تر حصے سے لگے ہوئے ہیں. تو یوں یہاں فا اس انداز سے ادا ہوتا ہے. اگر ہلکا سا پہلے منہ کھولنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ جو دانتوں کے کنارے ہیں یہ ہونٹ کے تر حصے سے لگائیں گے. پھر اس کے بعد آپ ہلکے سے ہوا دیں گے پیچھے سے تو فا کا مخرج بن جاتا ہے. فا کیونکہ لکھنے میں ابھی فا آپ کو اس انداز سے شو ہو رہا ہے لیکن جو ہم نے لیسن نمبر 1 پڑھا تھا اس میں الف بھی آ رہا ہے یعنی تحریر کے اندر اس میں الف آتا ہے. تو فا اس قدر کرنے کے بعد پھر منہ کھول دیں گے تو جس سے آ ادا ہوگا. فا فا یعنی موجودہ جو پکچر ہے اس سٹائل میں آنے کے بعد جب آپ منہ اوپن کریں گے تو آ یعنی یہ ساؤنڈ آئے گا تو یہ فا کمپلیٹ ہو جائے گا. فا اس کی جو دیگر صورتیں ہیں وہ بھی لکھی گئی ہیں کہ فا جب مفتوح ہوگا یعنی جب فا پہ زبر ہوگی تو کیسے پڑھیں گے. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو. یہ تو وہ صورت ہے جو مفرد انداز سے لکھی گئی ہے. اس کے بعد مرکبات میں بھی ہے فاسادہ، فاسادہ، مغفرتن، مغفرتن. اسی طرح فتحت، فتحت. یہ وہ ایگزامپل ہیں کہ یہ مرکبات میں فا کیسے استعمال ہو رہا ہے اور اسے کیسے پڑھتے ہیں. تو فا کا مخرج کیا ہے؟ فا کا مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. جب بھی آپ اس انداز سے پروناؤنس کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ایک عربی ایکسنٹ آپ کا بن جائے گا. عربی لہجے میں آپ قرآن کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد با ہے. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کی پکچر یہ سامنے ہے. بہت ایزی ورڈ ہے. تو تقریباً پاکستان میں جو افراد رہتے ہیں یعنی اردو بولنے والے جتنے افراد ہیں فا میں تھوڑی سی غلطی تو ہوتی ہے لیکن با اور میم یہ پڑھتے ہوئے انہیں کسی طرح کی کوئی اغلاط عموماً نہیں ہوتی. تو با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ہے. بہت ایزی ورڈ ہے. با با با. جی. اس کے بعد ہے میم. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. تو جب ہم لپس کلوز کریں گے اور اس میں خشک حصہ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو میم کے اندر کیونکہ غنہ بھی ہوتا ہے کیونکہ تو آواز جو ہے وہ ساری کی ساری ناک میں جاتی ہے. تو میم میم میم. تو یہ بھی بہت ایزی ہے. بس ہمارے ہاں جو عموماً پاکستان میں اردو بولنے والے افراد غلطی کرتے ہیں وہ میم کو تر حصے سے ادا کرتے ہیں لیکن میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. جب خشک حصے سے ادا کریں گے تو خود بخود جو ہے وہ میم میں غنہ بھی ہو جائے گا. اب اس میں جو ایگزامپل دی ہیں میم حرکات کے ساتھ کیسے پڑھیں گے. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو. اس کے بعد ساکن حرف کے ساتھ اسے کیسے پڑھنا ہے. حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام. اس کے بعد ہے مرکبات میں اسے پڑھنا. مرکبات میں میم نون اور عین یہ مرکب ہے. ایک لفظ بنایا گیا ہے. تو اس میں ہم جو ہے وہ میم کو کیسے پڑھیں گے. اگر ہیجے کریں اسپیلنگ کریں تو میم زبر ما، نون زبر نا، مانا عین زبر ع، مانا ع. اسی طرح سین زبر سا، میم زیر می، عین زیر ع، سمع. یوں ہی ایز اٹ از باقی حروف بھی پڑھتے رہیں گے. یہ میم کو مرکبات اور مفردات دونوں صورتوں میں پڑھنے کا انداز تھا. اس کے بعد ہے واو. وا دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. تو اسے جب مفرد انداز سے پڑھیں گے تو واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. یہ رواں بھی ہو گیا. یوں ہی واو سے پہلے اگر زبر ہو واو ساکن سے پہلے تو کیسے پڑھیں گے. حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او او. اچھا اس میں یہ ہے کہ واو جو ہے وہ واو سے پہلے جو ہے وہ حمزہ پہ زہر نہیں آتی. یہ اس کی ایگزامپل نہیں ہے کوئی سے یہاں پر
تحریر بھی نہیں کیا گیا. اب مرکبات میں پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو اسی طرح گول کریں گے, اسی انداز سے پڑھیں گے. واو زبر وا, عین زبر ع, وا وا وا. اب یہاں پہ وا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا, یعنی ابھی میں نے ہونٹ گول نہیں کیے. وا وا, تو یہ واضح فیل ہو جاتا ہے کہ جب ہونٹ گول کیے جائیں تو واو کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے. وا دال زبر تا, وعدہ. اسی طرح ول دان, اس کو تھوڑا سا بڑا اگر ہو سکتا ہے تو دیکھیے گا, مجھے اعراب نظر نہیں آ رہے. لام ساکن نظر آ رہا ہے. ول دان وجوہ, وجوہ جوفن. اب یہاں پر دیکھیے واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہو رہا ہے, تو یہ جوفن جوفن وجوہ. اب کیونکہ یہاں پر واو مدہ بن رہا ہے اور آگے واو لین بن رہا ہے, تو لین دراز نہیں کیا جاتا اور واو مدہ جو ہے وہ دراز کیا جاتا ہے. تو وجوہ جوفن جوفن. اسی طرح آگے نور میں واو مدہ بن رہا ہے, تو یہ اس کی ایگزامپل آپ نے یہاں سے دیکھ بھی نہیں, پہلے سے بھی آپ نے ریڈ کیا ہوا تھا. نور نور, یہ واو مدہ کی وجہ سے اسے کھینچ رہے ہیں کیونکہ حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. یہ باقی ایک اور پکچر ایڈ کی ہے, جیسے حروف مدہ کی بھی اس میں پہچان ہو رہی ہے کہ با الف زبر با, تو یہ الف مدہ ہو گیا. با واو پیش وو, تو یہ واو مدہ ہو گیا. تو الف مدہ اور واو مدہ ان دونوں کو پڑھنے کا انداز بتایا گیا. جی نیکسٹ آگے دیکھیے غنہ. غنہ کیا ہے؟ غنہ ہے ناک میں آواز لے کے جانے کا نام. اگر ہم ناک میں آواز لے کے جائیں گے, غنہ کا مخرج ہے ناک کا بانسا, آگے ایک پکچر میں شو بھی ہو جائے گا. ابھی ہم پڑھتے ہیں غنہ کیا ہے. غنہ جو ہے وہ ناک میں آواز لے کر جانے کا نام ہے. ابھی دیکھیے ان ان, اب یہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. یہ بالکل یوں اسے یاد کر لیجیے, جیسے حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں, اسی طرح میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. تو غنہ کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ یہ کہ ناک میں آواز لے کر جائیں گے, ناک کا بانسا اس کا جو ہے وہ مخرج ہے, یعنی ادا کرنے کی جگہ ہے. اور دوسرا غنہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر دراز بھی کیا جاتا ہے. جیسے انا یوں کر کے نہیں پڑھیں گے, انا یہ ہے اسپیڈلی پڑھنا اور اسے دراز نہ کیا تو ذرا غنہ بھی نہیں ہوا. غنہ کی وجہ سے اسے دراز بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ 2 حرکات کے برابر دراز ہوتا ہے. جیسے انا انا. اسی طرح مما مما, اب یہ 2 حرکات کے برابر دراز بھی ہو گیا. جی نیکسٹ یہ خشیوب جو ہے وہ بتایا گیا کہ غنہ کا مخرج ناک کا بانسا ہوتا ہے اس سلائڈ کے اندر. جی نیکسٹ چلیے. الف کو بھی آج ہم پڑھ لیتے ہیں. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. الف الف الف. اچھا الف یہ بھی غلط ہے, الف یوں بھی غلط ہو جائے گا, یعنی لیف یہ دراز کرنا بھی غلط ہے, اور الف کے اوپر کھڑی حرکت لگا کر دراز کرنا یہ بھی غلط ہے. یعنی جو اوپر مخرج کے ساتھ لکھا ہوا الف ہے اسے دیکھیے کہ الف میں 3 لیٹرز آ رہے ہیں, الف لام فا. تو کیوں الف یوں پڑھنا بھی غلط ہے, بعض لوگ الف پڑھتے ہیں. اچھا بعض لوگ الف یوں کر کے پڑھ لیتے ہیں, یعنی لام کے بعد یا کو ایڈ کرتے ہیں, تو یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں. الف الف یہ اس کا درست طریقہ ہے, اور الف کا مخرج کیا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. جی اس کے بعد قریب الصوت حروف, وہ لیٹرز جو ایک جیسی آواز رکھتے ہیں, ان کو جمع کر دیا گیا ہے. یہ سلائڈ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہی ہے, اس کی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے کیونکہ کلاس کا ٹائم بھی کافی کم رہ گیا ہے. تو کل انشاءاللہ اسے باقاعدہ جو ہے وہ ہم دوبارہ بھی ریڈ کریں گے. فرسٹ میں دیکھیے کہ تا اور قا دونوں اکٹھے کر دیے گئے, زا اور لال اور وا یہ تینوں ایک ہی لائن میں کر دیے گئے. اسی طرح اس کے ساتھ ضاد بھی ایڈ ہے, تو یہ 4 لیٹر ایک ہی آواز کے ہیں اور انہیں ملا دیا گیا. سا سا صا یہ تینوں لیٹرز ہیں, ان کو قریب الصوت ہیں, ایک جیسی آواز رکھتے ہیں, تو تینوں کو اکٹھا کر دیا گیا. کاف اور خوف یہ دونوں لیٹرز ایک جیسی آواز کے ہیں, انہیں انشاءاللہ الکریم ہم کل کی کلاس میں پروناؤنس کریں گے اور باقاعدہ ان میں فرق بھی انشاءاللہ الکریم سیکھیں گے. کیونکہ ابھی ہمارا مخارج کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز نہیں ہوا, وہ ابھی کافی سارے مخارج ہم نے سیکھنے ہیں. تو جب سب سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس سبق کو اینڈ تک ہم روزانہ پڑھتے رہیں گے. یہ وہ قریب الصوت حروف کا معاملہ ہے جو تجوید میں سب سے اہم ہے, ایک حرف کو دوسرے سے ممتاز پڑھنا. یہ انشاءاللہ الکریم جب تک یہ لیسن جاری رہیں گے ڈیلی ہم ان کی بھی پریکٹس کیا کریں گے. آج ہم حروف مدہ کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں حروف مدہ میں جو ایکسرسائز ہے اس میں پہچان کرنی ہے کہ حروف مدہ کہاں کہاں ہیں.
یہ لیسن نمبر 6 ہے، حرکات کو پڑھنے کی پریکٹس ہو رہی ہے یہاں پہ کہ نزلہ، خلق، صدقہ، یدقہ، ان میں جو کم ایج بچے ہوتے ہیں وہ عموماً اغلاط کرتے ہیں، جیسے نازلہ ایسے پڑھا تو اب یہ ایک انداز جو ہے وہ عجیب سا ہے، یعنی نون کو لمبا کر دیا، کھینچ دیا، اور زا اور لام کو نہیں کھینچا، حالانکہ نون کو کھینچنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح خلق، تو یہ بھی لام کو کھینچا اور باقی دونوں حروف کو نہ کھینچا، حالانکہ لام پر بھی وہی حرکت تھی جو باقی حروف پر ہے، تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مشق کرنا کہ سارے حروف ایک جیسے پڑھے جائیں، یہ کیسے پاسبل ہے، اس کی یہ ایکسرسائز ہے۔ نزل، خلق، صدق، یدک، بلغ، طبع، جعل، فعل، نظر، ذکر، کسب، ابلی، رسول، صحف، ثلث، سدس۔ اب یہ دیکھیے قریب الصوت حروف ملا دیے گئے یہاں پہ، اس پہلے صاد ہے اور مرکب یعنی ایک لفظ کی صورت میں وہ یہاں پر اس کو پروناؤنس کرنے کی پریکٹس کرنی ہے، اور آگے ثا ہے، پھر اس کے بعد سین ہے، صاد، ثا اور سین، ان تینوں کو مرکبات میں کیسے پڑھنا ہے، یعنی الفاظ میں جب یہ آئیں تو کیسے پڑھنا ہے، تو یہ فرق واضح ہونا چاہیے۔ صحف، ثلث، سدس، حرم، ربع، حمیدہ، خاطفہ، مالکی، تزیدی، تجیدو، یلیجو، قتلا، قیلا، قرئ، تماری، کبارو، حشر، احدن، مرضن، عملاً، ہدن، طوبن، قرن۔ یہ وہ تمام لیٹرز تھے جو رواں پڑھنے ہیں، یہ جب آپ کے درست ہو جائیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے حرکات کو صحیح پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے، یہاں حروف مدہ کی پہچان کرنی ہے کہ کہاں کہاں حروف مدہ ہے۔ قال، صراط، ھذا، ذالک، کانوا، قالوا، لہ، سوف، قول، فیہ، نوحیہ، بہ، لیس، بین، عذابا، متاعا، طغی، شکورا، غفورا، داود، خوف، یوم، قیل، حیل، یہاں تک۔ اب اس کی آپ نے پہچان بتانی ہے کیونکہ حروف مدہ آپ نے پہلے سے سیکھ لیے کہ حروف مدہ کیا ہیں۔ الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ۔ اور لین کی کیا پہچان سیکھی کہ حروف لین دو ہیں، واو اور یا، واو سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین، اور یا سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین۔ جی اب اس سے پہلے والی سلائڈ لائیے گا اور اس میں اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کہاں کہاں مدہ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں لین ہو رہا ہے۔ قولا میں کیا ہو رہا ہے؟ قال میں الف سے پہلے زبر ہے اس لیے مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ۔ متاعن میں کیا ہو رہا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی متاعن، متاعن۔ جی متاعن، طغى میں کیا ہو رہا ہے؟ طاغ میں کھڑی زبر، غین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ خوف، خوف میں کیا ہو رہا ہے؟ خوف میں واو لین ہے۔ قولین، یومن میں کیا ہے؟ یا لین نہیں، واو لین ہے، واو لین ہے۔ چلیں اب آپ نے نہیں بتانا، باقی افراد بتائیں کیونکہ وہ باقیوں کی بھی پریکٹس ہو جائے گی۔ داوود میں کیا ہو رہا ہے؟ واو کے اوپر الٹا پیش ہے اور اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، دو حرکات کے برابر، اور الف سے پہلے زبر ہے تو یہ ہمارے پاس الف مدہ ہے، الف مدہ، تو اس کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ تھوڑا کھینچ کے یا ایک الف کے برابر؟ جی قیلا میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ، یا مدہ۔ جی نیکسٹ سلائڈ لئیے۔ جی موعدہ، کون سی لائن؟ بتاؤں سر، جی بتاؤں؟ بتائیے۔ جی بتائیے۔ یہ واو لائن ہو رہا ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ
آپ کھڑی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اس کو. کھڑی حرکات موعدہ برابر کھینچتے ہیں. شیء ان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے؟ کس میں پوچھا آپ نے؟ سر کس میں؟ شیئن. شیئن. شیئن یا میں ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا مدہ ہے. یا لین. یا لین سوری. لشیء میں کیا ہو رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے. بِآیاتنا. لاسٹ لائن. بِآیاتنا. اس میں بھی یہ حروف مدہ بھی ہو رہا ہے آخر میں، نون زبر الف نا، الف خالی ہے نون سے پہلے، اور یہ ایک کھڑا زبر بھی ہے، یہ بھی الف مدہ کے برابر ہی ہے. یا کے اوپر بھی کھڑی زبر. جی یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. بِآیاتنا. قومن میں کیا ہو رہا ہے؟ قومن میں لین ہو رہی ہے، واو لین ہو رہی ہے. مولانا صاحب ساتھ ساتھ اگر آپ لائن بھی بتا دیا کریں کیونکہ ایک دم لفظ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے. لائن ڈھونڈنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے. قولن میں اس میں واو لین ہو رہا ہے. پہلی لائن صوابن. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے. الف مدہ ہو رہا ہے. رسول. رسول. واو سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ. واو دین. یا سے پہلے زیر آ گیا تو یا مدہ. میقاتن. یا لین. یا سے پہلے زیر ہے تو مدہ، اور الف یا سے پہلے مدہ. زبر تو مدہ. الف مدہ. میقاتن. الف مدہ اور یا مدہ. منیرن. منیرن. اس میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے. ارأیت. اس لائن میں ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے. یا لین ہے. یا لین. سیکنڈ یہ تو لاسٹ حمزہ ہے. کون سی لائن مولانا صاحب؟ نیچے سے سیکنڈ چوتھی. لاسٹ حیث. حیث میں یا لین ہے. یا لین. یا لین. غیب. غیب میں یا لین ہے. یا لین. کلمات. کلمات. اس میں یہ مدہ ہے. میم کے اوپر کھڑی زبر ہے. کھڑی بس حرکت. یہی ہے. اس سے آگے الف مدہ کے قائم مقام ہوگا یہ. اس سے آگے لیسن ہے سلمان بھائی؟ نہیں یہیں تک تھا. جی. قریشن. قریشن. یا لین. یا لین. ماشاءاللہ پہچان تو اچھی ہوگی، پروناؤنس کرنا ہے کیونکہ ایک تو ہے پہچان ہونا، دوسرا ہے اس کے بعد تلفظ کا درست ہونا اور حرکات کا درست پڑھنا. تو لیسن نمبر 6 اور لیسن نمبر 10 ان دونوں کو جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے، ادائیگی کے اندر درستی کیسے آئے گی، حروف کی صفات مکمل ہو رہی یا نہیں ہو رہی، اس چیز سے ہم نے انشاءاللہ الکریم اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ الکریم ہم نے نیکسٹ لیسن پڑھنے ہیں. ان دونوں کی اچھے انداز سے پریکٹس کر لیں، اور کیونکہ سارے افراد یہاں پر سنا ہے پاسبل نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کی اچھے انداز سے پریکٹس کر لیں. وائس نوٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ وائس نوٹ سینڈ کر دیں تو اس سے بھی اگلات بتائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے سلمان بھائی، آج کے لیسن کمپلیٹ ہو گئے، تو کل انشاءاللہ الکریم جو پریکٹس والے دو ہیں لیسن نمبر 6 اور لیسن نمبر 10 ان کی مکمل طور پر جو ہے وہ مشق کرنی ہے، اور مشق جو ہے وہ سنانے بھی ہے انشاءاللہ. کل پھر مخارج بھی ہم کچھ کریں گے. جی مخارج کریں گے انشاءاللہ، حروف حلقی اور اس کے ساتھ حروف شجریہ، یہ دو مخارج بھی انشاءاللہ کل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. سر مرکبات سے کیا مراد ہے؟ جی کہ جن حروف کے اوپر حرکات آ جاتی ہیں انہیں مرکبات کہتے ہیں. جن حروف پر حرکات آ جاتی ہیں انہیں مرکبات مرکبات سے کیا مراد ہے؟ ہوتی ہیں. زائد الف سے جو 2-3 حروف ملا کر جو
लफ्ज़ बनता है उसे मुरक्कब कहते हैं, लफ्ज़ मुरक्कब होता है। आप इस हवाले से ना, अगर हमारी जो ग्रामर की प्लेलिस्ट है वहाँ पे इसकी बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन हुई है कि मुरक्कब क्या होता है, तमाम ग्रामर के उसूल जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर वहाँ से स्टडी करें। बाकी सिंपल तो ये है कि मुरक्कब एक कंपाउंड है। मुरक्कब उर्दू में कंपाउंड को कहते हैं, तो इनके 2 हर्फ जी मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, मुरक्कब बनाएंगे। जी इंग्लिश में कंपाउंड कहेंगे, उर्दू मुरक्कब है। जी आप जी तमाम सर, लोगों का प्लेलिस्ट कहाँ पे है जो आप लिंक शेयर कर दिया मेरा ग्रुप में, उसी चैनल से? जो है विजडम विद सलमान जी फैज, आप वहाँ पर जी जाएंगे। मैंने आप सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ वहाँ पे आपको तमाम प्लेलिस्ट जो हैं मिल रही हैं। उनमें आपको आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट भी है, जूम क्लासेस की भी है और ग्रामर की भी है। जी जी, तो हमें ग्रामर में देखना है, तो उसमें जी, ये आप मुरक्कब वहाँ का से बताया हुआ है। शुरू से आप देखना शुरू कीजिए। जी शुक्रिया सर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है, वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।